اور دوسرے سرمایہ دار یہودیوں نے ان آبادیوں کے قیام و ترقی میں نمایاں حصہ لیا۔ اس عالمگیر یہودی جد و جہد کا چندہ خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یہودیوں کا تناسب آبادی بمشکل 5% تھا، جو پہلی عالمگیر جنگ کے آغاز تک 7% سے زیادہ نہ ہو سکا۔ اختتام جنگ پر 1919 میں یہ تناسب 10% تھا۔ گویا سرمایہ کے بے تحاشا صرف کے باوجود فلسطین اختتام جنگ اول تک مکمل عربی ملک تھا، کیونکہ عرب آبادی 90% تھی۔ یہودی سرمایہ اور پروپیگنڈے کو بین الاقوامی حالات نے کافی کمک پہنچائی۔ سن 1881 میں روس اور رومانیہ میں آباد یہودیوں پر مظالم کا بے پناہ ریلا آیا۔ یہودی چاروں ناچار ان ممالک سے نکل پڑے۔ ان تارکین وطن کی حقیر سی تعداد عازم فلسطین بھی ہوئی۔ ان دنوں یورپ میں ایک انجمن محبان صہیون قائم ہوئی، جس نے یہودی تارکین وطن کا رخ سوئے فلسطین پھیرنے میں خاصی سرگرمی دکھائی۔ سن 1897 میں ایک آسٹریوی صحافی تھیوڈور ہرزل نے صہیونی سوسائٹی قائم کی۔ ہرزل کا مقصد یہ تھا کہ یہودی قومی اسٹیٹ میں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ ایسی اسٹیٹ فلسطین میں ہو۔ اس کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ 1903 عیسوی میں جب برطانوی حکومت نے یوگینڈا کو بطور موزوں یہودی سلطنت قومی وطن کے پیش کیا تو ہرزل نے اسے قبول کر لیا۔ البتہ جب یہ پیشکش صہیونی کانگریس کے سامنے آئی تو اس نے نامنظور کر دی۔ اس وقت ہرزل کا انتقال ہو چکا تھا۔ صہیونیت کا صدر مقام برلن تھا۔ فلسطین پر یہودی استحقاق بتایا جاتا ہے۔ اسی غرض سے ہم نے اوپر یہودی تاریخ کے اس حصے کا سرسری جائزہ لیا ہے جو فلسطین سے متعلق ہے۔ اس مختصر سے تبصرے سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ یہودی فلسطین پر ایک قلیل مدت کے لیے حکمراں رہے۔ اس زمانہ اقتدار میں ہر چند انہوں نے مقامی باشندوں کا استحصال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں صرف مغلوب کر سکے، فلسطین سے ختم نہ کر سکے، نہ اکھاڑ پھینک سکے۔ اس مختصر دور حکومت کے علاوہ ان کی ساری داستان ذلت و مسکنت اور تباہی اور بربادی کی داستان ہے۔ وہ ایک دفعہ فلسطین سے بے دخل ہوئے تو 2000 سال تک اس کی بازیافت کر سکنا تو درکنار، اس میں معقول تعداد میں آباد بھی نہیں ہو سکے۔ ان کا فلسطین پر حق چند سالہ حکومت سے ہے۔ تاریخ و سیاست اول الذکر حق کو مطلقاً تسلیم نہیں کرتی۔ تاریخ ایک بھی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کوئی ملک کسی قوم کی تحویل میں اس لیے دے دیا گیا ہو کہ عہد ماضی میں وہ اس پر فرما روا رہ چکی ہے۔ سیاست کا کوئی اصول اس دلیل بے معنی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر یہ دلیل حق ملکیت کے حق میں دی جا سکتی ہے تو اس کا فائدہ عربوں کو ملنا چاہیے، نہ کہ یہودیوں کو۔ فلسطینی عرب ہمیشہ فلسطین کے مالک رہے ہیں، وہ اس پر حکمران رہے ہوں یا کسی اور قوم کے محکوم، وہ فلسطین کے مالک رہے، اسی سرزمین سے اٹھے اور اسی خاک میں مدفون ہوئے۔ ان کا جسمانی تعلق فلسطین سے کبھی منقطع نہیں ہوا۔ فلسطین اور فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا دوستو، یہ آپ جانتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کامنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا کنٹینٹ کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیے آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ اور کیا ماجرا ہوا۔ یہودیوں کو فلسطین بخش دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ان سے چھینا جائے جو اس کے جائز مالک ہیں، لیکن عربوں کے حق میں تو یہی کافی ہے کہ وہ اس ملک میں رہیں اور اس کے بدستور مالک ہیں۔ ان کے ہاں انتقال ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک فلسطین سے یہودیوں کی جذباتی وابستگی اور آئندہ سال یروشلم میں کی سالانہ رسم کا تعلق ہے، اس کی حقیقت رسم کہن کے رسمی اعادے سے زیادہ نہیں۔ اب تک جو یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے ہیں وہ ہیں جنہیں ان کے آبائی وطن سے نکال دیا گیا ہے اور جنہیں صہیونی سوسائٹیوں نے مجبور کر کے فلسطین کی جانب بھیجا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انگلستان اور امریکہ کے یہودی ترک وطن کر کے فلسطین میں نہیں آ جاتے؟ کیا وہ ان یہودیوں کے مقابلے میں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہوں نے فلسطین میں پناہ لی کم ایماندار یہودی ہیں؟ بات صاف ہے، چونکہ ان یہودیوں پر ظلم و تعدی نہیں ہو رہا، اس لیے آئندہ سال یروشلم میں دہرانے کے باوجود اپنا ملک چھوڑ کر فلسطین جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خود روتھشائلڈ اور دیگر سرمایہ دار یہودی فلسطین میں آ کر آباد نہیں ہوئے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ فلسطین یہودیوں کا قلبی مطالبہ نہیں، بلکہ خصوصی اغراض و مصالح سے انہیں عرب مظلومین پر ٹھونسا جا رہا ہے اور عربوں کو آبائی وطنوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس طرح ان بدبختوں کے لیے اور مصیبت پیدا کی جا رہی ہے۔ یہودیوں کو یوں فلسطین پر ٹھونسنا حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہودی استحقاق کی دوسری وجہ مذہبی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے پیغمبر تھے اور یہودی اول الذکر کو اپنا قومی ہیرو تصور کرتے ہیں۔ یروشلم یہودیوں کا مذہبی مرکز ہے۔ یہ دلیل دیتے وقت اس بیان حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ خود عربوں کے لیے فلسطین اتنا ہی تقدس کا حامل ہے جتنا یہودیوں کے لیے۔ وہ پیغمبر جنہیں یہودی اپنا سمجھتے ہیں در حقیقت اسلام، لہٰذا مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ مسلمان ان پیغمبروں کا احترام ہی نہیں کرتے، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی اس خاک کا ذرہ ذرہ مقدس ہے کہ وہ عروج و زوال اقوام کی الہی مشیت کے پروگرام کا آئینہ بردار ہے اور ایمان و عمل کی بے نظیر تجربہ گاہ۔ مسلمان کی تاریخ فلسطین کے بغیر نامکمل ہے۔ مسلمان ہونے کے اس رشتہ عزیز کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا اور اسے جان سے عزیز تر رکھا۔ اب وہ اسے ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا ہے؟ یہودی اس رشتے کو 2000 سال سے گم کر چکا ہے، وہ اسے ہاتھ میں لے سکتا ہے تو مسلمان کا سینہ چیر کر۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن مقامات پر مسلمان کا سینہ دو نیم ہوا ہے وہ تاریخ کے فیصلہ کن مقامات تھے۔ آج ہم پھر ایسے ہی فیصلہ کن مقام پر ہیں۔ زندہ قوموں کا ہر مرحلہ ہوتا ہی فیصلہ کن ہے۔ یہودی تاریخ کے سرسری جائزے سے ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا عربوں کی تاریخ دہرانے کا یہ موقع نہیں۔ یوں بھی عربی تاریخ ایسا گمشدہ باب نہیں جسے کوشش سے نمایاں کیا جائے۔ البتہ رابطہ قائم کرنے کے لیے ہم مختصراً تازہ ابواب پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ ترکوں کے دور حکومت میں عالم عرب پر عمومی طور پر جمود چھا گیا۔ ان کی بیداری کے آثار 1747 سے شروع ہوتے ہیں جب اس تحریک کی داغ بیل ڈالی گئی جسے وہابی تحریک سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کا آغاز عرب سے محمد ابن عبد الوہاب نے کیا، جس کا مقصد اسلام کو ان علائشوں سے پاک کرنا تھا جو دمشق اور بغداد میں اس کا لازمہ بن چکی تھی۔ چونکہ ترکی حکومت عربوں کے لیے سیاسی غلامی کا باعث سمجھی یا سمجھائی جانے لگی تھی، اس لیے بتدریج ان میں آزادی خواہی کے جذبات پیدا ہوتے گئے۔ وہابی جیسی اصلاحی تحریک نے بیداری کے آثار پیدا کیے تو سیاسی غلامی نے ان کا رخ سیاست کی طرف ہی پھیر دیا۔ 1875 عیسوی میں 5 نوجوانوں نے مل کر بیروت میں خفیہ سیاسی انجمن کی طرح ڈالی۔ ایسی خفیہ انجمنوں کی سرگرمیاں آہستہ آہستہ ترکی کے خلاف بھی ہوتی گئیں۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں یورپی اقوام زندگی کی نئی تڑپ محسوس کر رہی تھی۔ ان کے فکری ارتقاء میں مادیت کو دخل تھا اور کئی ایک فلسفی وحشیانہ قوت کے علمبردار تھے۔ چنانچہ اقوام یورپ قومی تغلب کے نشے میں بد مست ہو کر دنیا کے مختلف خطوں میں اپنے اپنے وقار کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی تھیں۔ سن 1860 میں دمشق اور لبنان میں مسلم عیسائی فسادات ہوئے جن میں عیسائیوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ان فسادات کو بہانہ بنا کر نام نہاد عیسائی سلطنتوں نے مشرق وسطیٰ کے امور میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ یورپی قوا کی یہ مداخلت بتدریج بڑھتی گئی اور غیر یورپی ممالک ان کی باہمی رقابتوں کی آماج کا بن گئے۔ برطانیہ بر صغیر پر قابض تھا، وہ انگلستان سے بر صغیر تک کا راستہ محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ بحیرہ روم اور بحر قلزم کے سواحل اس کے لیے مخصوص فوجی اہمیت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس نے 1882 میں مصر اور سوڈان پر قبضہ کر لیا۔ فرانس نے الجیریا 1830 اور تیونس 1881 پر قبضہ کر لیا۔ جرمنی نے بھی مشرق وسطیٰ پر للچائی ہوئی نگاہیں ڈالنا شروع کر دی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اٹلی نے بحر روم کو رومی جھیل بنانے کے قصد سے لیبیا کے رگے جان میں اپنے خونی پنجے گاڑ دیے۔ یہ سلسلہ جنگ عالمگیر تک جاری رہا اور ممالک اسلامیہ استعمار فرنگ کا براہ راست شکار ہو گئے یا بالواسطہ اس کے زیر اثر آ گئے۔ اندرونی خرابیوں اور بدنظمیوں اور مغربی قوائے کی ریشہ دبانیوں کے طفیل ترکی مرد بیمار بن چکا تھا۔ ترکی اب تک خلافت اسلامیہ کا حامل تھا۔ اس کے دم سے بظاہر ممالک اسلامیہ ایک مرکز سے وابستہ تھے۔ یہ وابستگی جذباتی تھی لیکن سیاست نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ عربوں کو ترکوں کے خلاف شکایات تھیں۔ ترک اندرونی اور بیرونی مصائب میں مبتلا تھے۔ اس پر مستزاد استعمار کا سیلاب اور قوائے مغرب کی باہمی رقابت تھی۔ آتش فشاں پہاڑ بالآخر پھوٹا اور 1914 میں جنگ عمومی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ترکی جنگ میں جرمنی اور آسٹریلیا کا حلیف بنا۔ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے سلطان ترکی نے جہاد کا اعلان کیا۔ اس اعلان کا اثر شام یا ممالک عربیہ تک ہی محدود نہ تھا بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں تک بھی تھا۔ برطانیہ کے لیے یہ عظیم الشان خطرہ تھا جس کا سدباب اشد ضروری تھا۔ کچز کی سیاسی بیشبینی کو اس خطرے کا احساس جنگ سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ چنانچہ فروری 1914 میں وہ حسین ابن علی شریف مکہ سے اس کے دوسرے بیٹے عبداللہ کی معرفت مل چکا تھا۔
عرب خود متفرق اور غیر منظم تھے۔ حسین شریف مکہ اپنی خلافت کا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ ترکی کے خلاف انگریز سے سازش کرنا چاہتا تھا، لیکن عربوں پر اسے یہ اعتماد نہیں تھا کہ وہ وحدت عربیہ پر جمع ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا بیٹا عبداللہ پر امید تھا۔ وہ والد کی طرف سے کچز سٹارز اور بعد میں سر ہنری میک موہن سے مصروف گفتگو رہا۔ حسین کا تیسرا بیٹا فیصل ترکی کی معاونت کو ترجیح دیتا تھا تاکہ اس پر احسان کر کے معاہدہ امن میں کچھ حاصل کیا جائے۔ حسین نے عبداللہ سے اتفاق کیا۔ بقول لارنس، حسین فیصل سے متنفر بھی تھا، چنانچہ حسین نے انگریزوں سے مذاکرات جاری رکھے۔ اس کے ساتھ اس نے الفستار، العہد جیسی انقلابی جماعتوں سے بھی مراسم قائم کر لیے، کیونکہ وہ ترکوں کے خلاف کہیں زیادہ باغیانہ سرگرمی دکھا رہی تھیں۔ جنگ جاری رہی۔ انگریز ترکوں اور جرمنوں کے ہاتھوں پہ ہم شکستیں اٹھاتے جا رہے تھے۔ اب موقع تھا کہ عالم عرب کو ترکوں سے علیحدہ کیا جائے اور اپنے زیر اثر کیا جائے تاکہ انہیں ترکوں کے خلاف صف آرا کیا جا سکے۔ ایسے میں رسوائے عالم میک موہن مراسلت کا آغاز ہوا۔ میک موہن مصر میں برطانوی ہائی کمشنر تھا۔ حسین کا مطالبہ عرب آزادی کے ساتھ یہ بھی تھا کہ عربی حکومت کی مغربی سرحد بحر قلزم اور بحر روم تک ہو۔ اس تحدید میں عرب، عراق، شرق اردن، فلسطین اور شام شامل تھے۔ میک موہن نے اسے تسلیم کرتے ہوئے ان اضلاع کو نکال دیا جو دمشق، حمص، حماد اور حلب کے مغرب میں واقع تھے، کیونکہ وہ علاقے خالصتاً عربی نہ تھے۔ اس مغرب کی بعد میں یہ توجیہ کی گئی کہ اس سے فلسطین عربی سلطنت کی حدود سے خارج ہو گیا تھا۔ خود میک موہن نے ایک مرتبہ لندن ٹائمز میں لکھا کہ جن علاقوں سے متعلق وعدے کیے گئے تھے ان میں فلسطین شامل نہیں تھا۔ یہ قطعی غلط ہے، اس لیے کہ میک موہن نے عربی سلطنت کی حد بحر روم تک تسلیم کر لی تھی۔ اس سے فلسطین خود بخود عربی حکومت میں آ جاتا تھا۔ اگر بغرض استدلال اس شرط کو ساقط سمجھ لیا جائے تو نقشے پر دیکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فلسطین دمشق کے مغرب میں نہیں بلکہ جنوب مغرب میں ہے۔ ایسی دراز کار اور احمقانہ توجیہیں برطانوی سیاست کا لازمہ ہے۔ خود پاکستان کو ان کا کس قدر تلخ تجربہ ہو چکا ہے۔ فلسطین کو خارج کرنے کی ایک اور ایسی ہی لچر دلیل دی جاتی ہے۔ میک موہن نے ایک شرط یہ لگائی تھی کہ عربوں کے مطالبات تسلیم کرنے میں برطانیہ فرانس کے مفاد کے منافی اقدام نہیں کرے گا۔ فلسطین میں فرانس کا مفاد کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ شرط فلسطین کے معاملے میں ساقط العمل ہو جاتی ہے۔ یوں بھی فلسطین عربی ملک تھا، اس کی عرب آبادی 90% تھی، اس کے اخراج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فلسطین کو نکال کر عربی حکومت اور وحدت عربیہ کا مطالبہ بے معنی ہو جاتا تھا۔ ایک حلقے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ انگریز نے فلسطین کو فتح کیا تھا اس لیے اسے حق حاصل تھا کہ وہ اس کا کچھ بھی استعمال کرتا۔ قومیں جائیدادیں نہیں ہوتی کہ ان پر حق ملکیت تسلیم کیا جائے اور جیسے جی میں آئے ان کا استعمال کیا جائے۔ 20ویں صدی کی مہذب دنیا میں اس متروک و مردود نظریے کو اساس گفتگو نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ طرز استدلال غمازی کر رہا تھا کہ فرنگی ذہن سیاسی استبداد و ظلم سے اوپر نہیں اٹھ سکا۔ ایسے حضرات نے ایبیسینیا پر اٹلی کا حق ملکیت کبھی تسلیم نہیں کیا، نہ انہوں نے چین کے مفتوحہ علاقے میں جاپان کا حق تسلیم کیا۔ اٹلی اور جاپان کے خلاف ان کی دی ہوئی دلیلیں خود ان کی تردید اور تقلید کے لیے کافی ہیں۔ کرنل لارنس نے جنگ کے دوران عربی جذبات وطنیت کو ابھارنے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ایلن بی نے اکتوبر 1917 میں جب فلسطین میں جارحانہ کارروائی شروع کی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انگریز ایک حلیف ملک میں لڑ رہے ہیں اور ترک دشمن ملک میں ہیں۔ عرب سپاہی ترک فوجوں سے بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے اور ترکی عساکر کا سلسلہ رسد و رسائل درہم برہم ہو رہا تھا۔ ایلن بی کے الفاظ میں عربی کی امداد بے بہا تھی۔ لائیڈ چارج نے معتمر امن 1919 میں اعتراف کیا۔ شاہ فیصل نے اپنے تمام ذرائع ہمارے سپرد کر دیے، جس سے ہم کو مادی طور پر سب سے زیادہ مدد ان فتوحات میں ملی۔ جنگی امداد کے علاوہ عربوں نے انگریز کو کامیاب و فاتح بنانے کے لیے کیا کیا، اس کا اندازہ اس اقتباس سے لگائیے۔ ان عربوں کے گھر کی ایک ایک چیز خوراک خریدنے میں صرف ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی چھتوں کی ٹائلیں بھی بکنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ حالت جولائی 1917 کی ہے۔ 15 ماہ بعد جب بیروت فتح ہوا ہے تو حالات اور بگڑ چکے تھے۔ یہ کہنا شک و شبے سے مبرہ ہے کہ جنگ کے دوران 3 لاکھ شامی فاقوں سے مر گئے۔ صحیح شمار 3.5 لاکھ کا ہے۔ کوئی 3000 جیلوں میں جھونک دیے گئے، جن میں سے بیشتر نظر اجل ہو گئے۔ شام کی 40 لاکھ آبادی میں سے 5 لاکھ کے لگ بھگ جنگ میں کام آئی۔ عرب مسلمان تھے، انہوں نے ترکی دعوت جہاد کی کیوں پرواہ نہ کی؟ لارنس کے الفاظ میں
دوران جنگ میں عربوں کی ترکوں کے خلاف بغاوت اس لیے نہیں تھی کہ ترکوں کی حکومت خراب تھی، بلکہ اس لیے کہ عرب آزادی چاہتے تھے۔ انہوں نے جنگ کی آگ میں اپنی جانیں اس لیے نہیں جھونکی تھی کہ وہ آقاؤں کی تبدیلی کریں اور برطانوی رعایا بن جائیں یا فرانسیسی شہری، بلکہ وہ اپنا صحیح مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ترکوں کے دور نے عربوں میں بڑی حد تک جذبات قومیت و آزادی پیدا کر دیے تھے۔ انگریز نے اس کا فائدہ اٹھایا اور عربوں کو آزاد عربستان کا سبز باغ دکھایا۔ عربوں کا اس دام میں آ جانا عہد ماضی کا قدرتی نتیجہ تھا۔ ترکی اور جرمنی اتحاد کی شکست کی واحد صورت یہی تھی کہ مشرق وسطیٰ سے ان کو بے دخل کر دیا جاتا۔ اپنی اہمیت کے پیش نظر مشرق وسطیٰ جنگ کے نتیجے کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتا تھا۔ انگریز نے یہیں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی۔ انگریز کی وسیع سلطنت کے لیے مشرق وسطیٰ خصوصیت سے اہم تھا۔ چنانچہ عربوں کو ترکوں سے علیحدہ کرنے کے لیے انگریز نے کمال فراغ دلی سے ان سے وعدے کیے۔ چونکہ مقصد عربوں کو ترکوں کے خلاف صف آرا کرنا تھا، اس لیے وعدوں کی معقولیت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں انگریز نے ہر اس چیز کا وعدہ کیا جو وہ کر سکتا تھا اور جس کا نتیجہ عربوں کو ترکوں سے علیحدہ کرنا ہو سکتا تھا۔ عربوں کی شرکت جنگ وطنی آزادی کی خاطر تھی اور انگریز نے اس کا حتمی وعدہ کر رکھا تھا، لیکن وہ اپنے قول میں کس قدر مخلص تھا اس کا اندازہ اس وقت کے واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ میک موہن نے اگست 1915 میں حسین کو لکھا: لارڈ کچز نے جو اعلان علی آفندی کی معرفت آپ تک پہنچایا ہے، جس میں ہماری ممالک عربیہ اور ان کے باشندگان کی آزادی کی خواہش کا اظہار ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مئی 1916 میں جب عرب یقینی طور پر انگریزوں کے حلیف بن چکے تھے، برطانیہ اور فرانس میں خفیہ معاہدہ اسکائز پیکاٹ ایگریمنٹ طے ہوا۔ اس معاہدے میں ہر چند برطانیہ اور فرانس کے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ وہ ایک آزاد عرب حکومت یا مغربی وفاق کے مؤید ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے معاہدہ ممالک عربیہ کو حلقہ ہائے اثر برطانوی اور فرانسیسی میں تقسیم کرنے میں اتفاق کر لیا۔ اس معاہدے کی روح سے فلسطین کو بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا گیا۔ ذرا غور کیجیے، معاہدہ عربی ممالک سے متعلق ہو رہا ہے اور عربوں سے انگریز کے حتمی مواعید موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود فرانس سے یک طرفہ معاہدہ کر لیا جاتا ہے، جو اس معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہے جو عربوں سے کیا جا چکا تھا۔ اگر سائکس پیکٹ معاہدہ برطانیہ کے ساتھ مواعید کے مطابق تھا تو اسے حسین سے پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ کیا یہی بات شک کے لیے کافی نہیں تھی؟ استعمار فرنگ کی یہ بد اخلاقی اور بددیانتی بین الاقوامی سیاست کا طرۂ امتیاز ہے، اور بین الاقوامی مسائل کی ان میں سے اہم فلسطین ہے، علت العلل ہے۔ روسی حکومت نے اس خفیہ معاہدے کو شائع کر دیا اور حسین نے فوراً میک موہن کو اس کے متعلق لکھا تو میک موہن نے اسے ترکی کی شرنگیز کوشش قرار دیتے ہوئے عربوں کی یوں تشفی کی کہ برطانیہ پہلے کی طرح عزم مصمم کیے ہوئے ہے کہ وہ وحدت و استقلال عربیہ کی تشکیل و تقویم کرے گا۔ انگریز کی اس منافقت کا انکشاف ہونے سے عربوں کے ایک حلقے میں نہ صرف انگریز سے متعلق بلکہ خود حسین کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ چنانچہ 7 عرب زعما نے برطانیہ کو ایک یادداشت بھیجی، جس کے جواب میں وزارت خارجہ برطانیہ نے دی ڈکلیریشن آف 7 شائع کیا۔ اس اعلان میں پھر اعادہ کیا گیا جن عربی ممالک پر اتحادی فوجوں نے قبضہ کیا ہے، ان کے متعلق ملک معظم کی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ان ممالک کی آئندہ حکومت متعلقہ باشندوں کی رضامندی سے تشکیل پذیر ہو۔ جو علاقے ابھی تک ترکوں کے قبضے میں ہیں، ان کے متعلق ملک معظم کی حکومت کی خواہش ہے کہ ان علاقوں کے غلام باشندے خود مختاری اور آزادی حاصل کریں۔ ملک کے معظم کی حکومت اس مقصد کی تکمیل میں بدستور کوشاں رہے گی۔ 7 نومبر 1917 کو فلسطین، شام اور عراق کے کونے کونے میں ایک اعلان چسپاں کرایا گیا جس میں تحریر تھا: مشرق وسطیٰ میں جرمنی نے جس جنگ کی طرح ڈالی ہے اس میں شریک ہوتے ہوئے برطانیہ اور فرانس کے پیش نظر مقصد ان لوگوں کی مکمل اور حتمی آزادی ہے جو اب تک ترکوں کے غلام چلے آئے ہیں، نیز ایسی قومی حکومتوں کی تشکیل جو مقامی باشندوں کے آزادانہ انتخاب و فیصلے کا نتیجہ ہوں گی۔ برطانیہ اور فرانس کسی قسم کا بھی نظام حکومت اپنی طرف سے مسلط نہیں کریں گے، بلکہ وہ ایسی مؤثر امداد دیں گے جس سے وہ حکومتیں بخوبی چل سکیں۔ عربوں سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ وعدے ہوئے کہ ایک عرب ریاست یا کئی ریاستوں کا وفاق قائم کیا جائے گا، لیکن معتمر امن اور اس کے مابعد عربوں کو تقسیم اور تقسیم در تقسیم کے سوا کچھ نہ ملا۔ سیریا کو شام، لبنان، فلسطین، عراق اور شرق اردن میں تقسیم کر دیا گیا۔ بقیہ شام کو آزادی نہیں دی گئی بلکہ مجبور کیا گیا کہ وہ انتداب قبول کرے۔ انتداب ایک بدعت تھی جو جمعیت اقوام نے پیدا کی، نہ اس کا عربوں کی طرف سے مطالبہ ہو سکتا تھا نہ انگریزوں کی طرف سے وعدہ۔
وعدہ خالص آزادی کا تھا جسے پہلو بدل بدل کر ٹالا گیا۔ عراق حسین کے بیٹے فیصل کو بخش دیا گیا، شرق اردن اس کے بیٹے عبداللہ کو، شام فرانس کے انتداب میں دے دیا گیا اور فلسطین برطانیہ کے انتداب میں۔ کیا یہ فیصلے ان وعدوں کے مطابق تھے جو جنگ کے دوران عربوں سے کیے گئے تھے؟ کیا عربوں کا مطالبہ انتداب کا تھا؟